अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं कुरान को पढ़ती थी, हर एक आयत इतनी बार पढ़ती थी कि जब तक मुझे वो चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, मेरे दिल में वो आयत उतर ना जाए, जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में उस अमल को शामिल ना कर लूँ, मैं आगे नहीं बढ़ती थी। और ना ही लोगों को बताती थी कि जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में उस अमल को शामिल ना कर लूँ। क्योंकि कहते हैं बताने से ज़्यादा जब आप किसी अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो जो देख कर आपके आसपास लोग होते हैं, तो आपको देख कर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एक आयत को इतनी बार पढ़ती थी, इतनी समझती थी, क्योंकि मेरा कोई उस्ताद नहीं था। मैं किससे पूछूं कि अगर मेरे दिल में कोई सवाल है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मेरे लिए उस्ताद बन गए। मैं अल्लाह से ही सवाल करती और अल्लाह मुझसे हर चीज़ को क्लियर वाज़े तौर पर मुझे बता देते थे। हर एक आयत को खोल कर मेरे सामने रख देते थे कि हर चीज़ मुझे क्लियर समझ आ जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से भी हर एक चीज़ को मैं इतनी क्लियर, आप लोगों को जितनी कि मुझे समझ है, मेरी जितनी समझ है, मैं उस तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आयत में ये फरमा रहे हैं कि वो आखिरत का दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई इंसान किसी इंसान के काम नहीं आएगा, ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना कुछ लेकर उनकी मदद की जाएगी। तो वो एक दिन ऐसा दिन होगा कि अगर इंसान ने शिर्क किया होगा तो हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं होगा। ये इतना बड़ा गुनाह है। तो इसलिए मैं इस आयत को इतनी बार आप लोगों को बता रही हूँ कि जिससे कि आप, अगर हम में से किसी के दिल में भी उस तरह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने की अगर मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाए और सिर्फ हम एक अल्लाह पर राज़ी हो जाएं, उसकी ज़ात पर राज़ी हो जाएं और उसकी मोहब्बत अपने दिल में सिर्फ रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो नेक लोग हैं, जो इस दुनिया से गुजर गए, उनकी दिल में मोहब्बत रखो, उनके कदमों पर चलो, ना उनकी तरफ बन कर दिखाओ, ना कि उनके कदमों में जाकर बैठ जाओ। तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आयत में फरमाते हैं कि ना बनाओ लिल्लाही, अल्लाह के लिए, इन कुंतुम तालिमुन, तुम तो जानते हो, ना बनाओ शरीक अल्लाह के साथ किसी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना बनाओ शरीक, इन कुंतुम तालिमुन, तुम तो जानते हो कि अल्लाह, हम सब जानते कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे। तो देखिए, जैसे कि माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं और उनके लिए औलाद उनके लिए सदका जारिया होती है। जिस भी तरह का गुनाह करके गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जैसे कि अगर वो चोरी करके गए हैं या ज़िना किया है या कत्ल हुआ है उनसे या फिर झूठ बोला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हर गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन जो शिर्क है वो माफ़ नहीं होगा। तो ये इतना बड़ा गुनाह है। तो जो मैं इस जो शिर्क है उसके मूसा अलैहिस्सलाम की जो वाक़िया है कुरान में, मैं उसको बताना चाहूँगी कि जब उनकी कौम शिर्क में मुब्तला हो गई थी, तो किस तरह से उन पर अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उनके ऊपर किस तरह से अज़ाब आया था। कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरा देने के लिए 40 रातों के लिए अपने पास बुलाया और वो मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन का वादा करके अपनी कौम से गए थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनको इतनी मोहब्बत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके 10 दिन और बढ़ा दिए। तो जो उनकी कौम में जो एक सामरी था, जैसे कि मुनाफिक होता है, वो था। तो उन्होंने कहा कि देखो मूसा, हम लोगों से 30 दिन का वादा करके गए हैं और अब देखो इतने दिन हो गए हैं, अब तुम्हारा नबी नहीं आएगा, और तुम देखो तुम्हारे पास जो सोना है वो तुम ला कर दो और मैं उसकी गाय बनाऊंगा और फिर हम लोग उसकी पूजा करेंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनके पास छोड़ कर गए थे, अपनी कौम के पास। तो जब वो गाय की पूजा करना शुरू कर देते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि तुम्हारी जो कौम है वो अब तुम जाओ, तुम्हारी कौम शिर्क में मुब्तला हो गई है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और देखते हैं, तो उनको इतना गुस्सा आता है कि अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की को दाढ़ी से पकड़ लेते हैं
کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی تم میرے بھائی ہو، اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر میں روکتا تو یہ لوگ میری بھی جان کے دشمن ہو جاتے اور ان لوگوں میں فساد ہو جاتا۔ تو اور مجھے پتہ تھا آپ آنے والے ہیں، اور آپ کہتے کہ تم نے ان لوگوں میں فساد کروا دیا، اس لیے میں نے ان کو نہیں روکا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں تو خیر انہیں سمجھ آتی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سب توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ باتخاذکم العجل، کہ تم نے بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود، فاقتلوا، کہ قتل کرو، انفسکم، اپنی نفسوں کو، فاقتلوا، قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ کہ دیکھیے جو لوگوں نے پوجا کی تھی اور جو لوگ نہیں کر رہے تھے لیکن وہ منع بھی نہیں کر رہے تھے انہیں، تو ان کو حکم ہو گیا کہ قتل کرو۔ اب یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو ہی تو قتل کرنا ہے، اور جو منع کرتے تھے تو ان کی وہ سنتے بھی نہیں تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کہنے سے کیا فائدہ، اب تو یہ میری تو سنیں گے نہیں، تو اس لیے ہم کہتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنا کام کر لو، باقی ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کام سے اس کو روکیں، باقی وہ کرے یا نہ کرے یہ اللہ اس کو ہدایت دینے والا ہے۔ لیکن ہم یہ نہ سوچا کریں کہ میرے کہنے سے بھی کیا ہوگا۔ تو اتنا بڑا حکم ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کو، اللہ کا حکم ہو گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور ایک بڑے سے میدان میں سب اکٹھا ہوئے، اور 70,000 سے بھی زیادہ لوگ قتل ہوئے ایک وقت میں۔ کبھی دنیا میں کبھی بھی اتنا بڑا قتل نہیں ہوا جتنا بڑا، کہ 70,000 سے بھی زیادہ ایک وقت میں لوگ قتل کیے گئے۔ کہ دیکھیے کتنا سخت عذاب تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا، اللہ نے انہیں موقع دیا کہ وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا میں راستہ بن گیا، اور وہ سب پار کر کے اس راستے سے چلے گئے دریا سے۔ اور فرعون کی جب قوم اس راستے پر چلی تو اللہ نے اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، کہ وہ لوگ وہ سب دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بعد انہوں نے گائے کی پوجا کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کا حکم ہو گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو آج دیکھیے ہم کس طرح سے اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ وہ اگر کوئی گناہ کرتا تو اللہ اسے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آج گناہ کیا ہے تو کل توبہ کر لے، اگر کل نہیں تو 1 مہینے بعد، 1 سال، 50 سال کے بعد، 70 سال کے بعد بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری امت پر اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ انہیں موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت الحمدللہ کہ اگر ہماری زندگی ہے تو ہمارے پاس موقع بھی ہے کہ اس چیز کو جو ہم اپنے دل میں جس کی محبت لیے بیٹھے ہیں، جہاں پر ہم سوچتے ہیں یہاں پر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ آخرت کے دن کتنا بڑا اس کا سخت عذاب ہے۔ اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ جس چیز میں ڈاؤٹ ہو تو وہ کام انسان کرے نا۔ جو اللہ کا حکم ہے کہ نماز سے مجھ سے مدد طلب کرو، تو وہ کام کرے نا جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں جنت نہیں حاصل ہوگی۔ کہیں پر بھی یہ کسی حدیث میں یا قرآن میں کہیں پر ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو جنت حاصل نہیں ہوگی؟ تو وہ کام جس میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ پتہ نہیں صحیح کام ہے کہ غلط ہے، تو اس کام کو کرنا ہی انسان چھوڑ دے۔ تو ہم اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ ہم کسی کی محبت نہیں رکھ سکتے، کہ ہمیں ان کے ذریعے اللہ سے ہم مدد طلب کریں۔
دیکھیے زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی. جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے کمرے میں دیکھا کہ بے موسمی پھل ان کے کمرے میں ہیں، تو جب ان سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے یہاں پر ہر روز اسی طرح سے بے فصل کے بے موسم کے پھل آ جاتے ہیں اسی طرح سے. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم میری اولاد ہو جائے. نہیں، وہ خود اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ جس طرح سے آپ مریم علیہ السلام کو بے فصل کے موسم دے سکتے ہیں تو آپ مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انہیں اولاد سے نوازا بڑھاپے میں. تو ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے اپنی ہر ایک مشکل میں. ہمیں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے. اور یہ کام دیکھیے انسان اتنی آسانی سے کرتا ہے دنیا میں کہ لگتا ہے اس کا کوئی، کیونکہ یہاں ہمیں دنیا میں کوئی ہمارے اوپر سختی نہیں ہو رہی ہے نا، کہ جیسے پہلے کی قوموں پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا، حکم ہو جاتا تھا اللہ کا. ہم بڑے آرام سے گناہ کر کے ہم زندگی جی رہے ہیں، لگ رہا ہے بس اسی میں آسانی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا اللہ ہمارے لیے چھوٹ دیے ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان کسی کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ کام بہت غلط، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کو ہی، اللہ سے ہی جو کچھ مانگنا اللہ سے ہی مدد طلب کرو، تو لوگ اتنے خلاف ہو جاتے ہیں کہ لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے تو رشتہ داری تک ختم کر دیتے ہیں. اتنی ان کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے کہ وہ سننا ہی نہیں پسند کرتے. تو آج اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی، الحمدللہ ہماری زندگی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر آج سمجھ نہیں آئی تو آنکھ بند ہو گئی تو پھر کوئی موقع نہیں ہے ہمارے پاس. تو زندگی رہتے ہمیں ہر وہ چیز سمجھ آ جائے جو اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں قرآن میں. تو قرآن کو سمجھیے اور دیکھیے کس طرح سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے انشاءاللہ. تو جو بھی باتیں میں نے یہاں پر بتائی ہیں وہ میرے دل میں اور میرے کوششوں سے میرے ذریعے آپ کے دل میں اتر جائے کہ آپ کے دل سے وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والی محبت ہے وہ ختم ہو جائے انشاءاللہ، کہ آخرت میں ہم سب بچ جائیں اور ہم سب ایک ساتھ انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہوں جس طرح سے ہم دنیا میں ہیں. تو دل بڑا کر کے اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بے شک ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہوتی ہے. تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.